اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا، اور جب ما جو انزلت اتاری جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، نظر دیکھتا ہے، بعضهم ان میں سے بعض، الی کی طرف، بعض بعض، حل کیا، یراکم دیکھا ہے تم کو، من کسی احد ایک نے، ثم پھر، انصرفوا وہ پھر جاتے ہیں، صرف پھیر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بأنہم بوجہ کہ بے شک وہ، قوم ایسی قوم ہے، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے، نظر بعضهم إِلَى بعض، ان میں سے بعض کی طرف دیکھتا ہے، حل یراکم من احد، کیا تمہیں کسی ایک نے دیکھا ہے، ثم انصرفوا پھر وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو، بأنہم قوم لا یفقہون بوجہ اس کے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے جس صورت میں ان منافقین کی بری عادات کا اور ان کی سزاؤں کا اور ان کی کیفیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ ایک دوسرے کو نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں، یعنی آپس میں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو یہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں نا تو یہ اپنے ہم خیال کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ کیا ہمارے بارے میں بات ہو رہی، ایک دوسرے کی طرف نظریں چرا کر دیکھتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اور تو نہیں میری طرف دیکھ رہا۔ جس طرح کسی بندے کے اوپر کسی مجلس کے اندر تنقید کی جائے، نام نہ لیا جائے، صرف کہا جائے کچھ لوگ ایسے کچھ ایسے، اب وہ بندہ جو ہے نا وہ کیا کرے گا، وہ پوری مجلس میں دیکھے گا کوئی میری طرف تو نہیں دیکھ رہا، کوئی سمجھ تو نہیں گیا مجھے۔ اگر نہیں کوئی دیکھ رہا تو دائیں بائیں دیکھا، کسی کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے، چپ کر کے آرام سے مجلس سے نکل جاؤ کہ اس مجلس کے اندر تو ہمارے راز کھولے جا رہے ہیں، ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے اس مجلس کے اندر، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجلس ہی سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ان کی بیماری کا ذکر کیا کہ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کو سن کے اپنی اصلاح کریں، بلکہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، پھر دیکھتے ہیں ہمیں کسی نے دیکھا تو نہیں، اٹھ کر مجلس سے ہی نکل جاتے ہیں۔ گویا کہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے مجلس سے نکل جانا یہ منافقین کی عادت ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی کہ ان صرفوا صرف اللہ قلوبہم، یہ پھرے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا۔ یعنی کہ اس آیت میں سبق یہ ہے کہ قرآن یا حدیث یا اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات سے، ایک ہوتا ہے اپنی ضرورت کی بنا پر کوئی بندہ اٹھ کے چلا گیا، کوئی کام تھا اٹھ کے چلا گیا، تھکاوٹ تھی اٹھ کے چلا گیا، دل نہیں کر رہا تھا، طبیعت نہیں تھی، سستی تھی، اٹھ کے چلا گیا، یہ معاملہ اور ہے۔ ایک بندہ قرآن سے اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے، اس کو غیر اہم اور غیر ضروری سمجھتے ہوئے، یا اس کے بارے میں الٹ پلٹ خیالات دل میں لاتے ہوئے اٹھ کے جو مجلس سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا یہ دیتا، اللہ اس کا دل ہی پھیر کے رکھ دیتا۔ کس چیز سے پھیرتا ہے؟ حق اور ہدایت سے۔ ثم انصرفوا، پھر وہ پھر گئے اس مجلس سے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا۔ حد الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سخت مجبوری کے سوا اپنے آپ کو کسی بھی خیر کی مجلس سے محروم نہ کریں، جو خیر کی مجالس ہوں اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، بیوقوف قوم ہے۔ بیوقوفوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمتی قسم کی مجالس کو غیر اہم سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا ضروری ہے، اہم مجلس تھی، ضروری مجلس تھی، اس کو غیر اہم سمجھ لیا۔ یہ کس کا کام ہے؟ بیوقوف کا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ کیوں پھیرا؟ کیونکہ یہ بیوقوف تھے۔ بیوقوف کیسے تھے کہ اللہ کی آیات سن کے اصلاح کرنے کے بجائے منہ موڑتے تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے، اس لیے یہ بیوقوف تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوقوف اس کو کہا ہے کہ جو آیتیں سن کر اپنی اصلاح نہ کرے بلکہ پشت کرتا ہوا، پشت دکھاتا ہوا اٹھ کے چلا جائے۔ قرآن نے اس کو بیوقوف کہا ہے۔ بیوقوف وہ ہے کہ جو اللہ کی آیتوں سے اعراض کر جائے، اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر جائے، یہ بیوقوف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔